دائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن الصادقين عليهما السلام في دعاء معروف بدعاء العلقمة: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد پانچویں اور چھٹے امام سے دعا وارد ہوئی ہے جناب علقمہ کے ذریعے، جو دعائے علقمہ کے نام سے مشہور ہے. اس کا ایک فقرہ ہے جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے: پروردگارا مجھے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور ان کے اہل بیت جیسی زندگی عطا فرما، اور مجھے زندگی بھی انہی جیسی دے تو موت بھی انہی جیسی دے. اور اگر مالک جب اس دنیا سے اٹھا تو مجھے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کی راہ پر، ان کی امت میں اٹھا، اور دنیائی میں نہیں، جب آخرت میں محشور کیا جاؤں، جب قبر سے اٹھایا جائے تو لوگ الگ الگ گروہوں میں ہوں گے، ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام کے گردن شامل کر کے اٹھا. اور پروردگار دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی، ان کی قبر پہ جانا یا دور سے ان کی زیارت کرنا، ان کے لیے دعائے نزول رحمت کرنا یعنی صلوات بھیجنا، یہ سارے وہ حقوق ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، اور ان کی بنیاد ہے ان سے محبت. جس کو جتنی ان سے محبت ہوگی اور جیسی محبت ہوگی، اسی اعتبار سے اس کی زندگی میں یہ چیزیں دکھائی دیں گی. محبت معرفت سے پیدا ہوگی، جب ان کو پہچانیں گے تو ان سے محبت ہوگی، اور جب محبت معرفت کے ساتھ ہوگی تو یہ صرف تذکروں پر نہیں رکے گی، یہ محبت صرف ان کی یاد پر نہیں رکے گی،
یہ محبت خالی ان کے نام لینے پہ نہیں رکے گی، ان کے خوش ہونے پہ نہیں رکے گی، ان کی خوشی میں خوش ہونے پہ نہیں رکے گی، ان کے رنج میں رنجیدہ ہونے پہ نہیں رکے گی، بلکہ محبت اگر معرفت کے ساتھ ہوگی تو ان کی اطاعت تک لے کے آئے گی، اور محبت اگر معرفت کے ساتھ ہوگی تو اطاعت سے آگے بڑھ کر ان کے اتباع تک پہنچائے گی۔ میں نے کل جو 2 جملے کہے تھے انہیں پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کیا جائے کہ وہ کچھ کہیں تو ہم کریں، لیکن اتباع کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انتظار نہ ہو، نگاہیں ان کی سیرت و کردار پہ لگی ہوں، ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہماری زندگی چلتی رہے، جو انہیں اچھا لگے وہ ہماری زندگی میں دکھائی دیتا رہے، جو انہیں برا لگے ہماری زندگی ان سے پاک ہوتی چلی جائے، یہ ہے اتباع۔ عزیزوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو موضوع رکھا ہے کوشش کروں گا کہ ایسے تذکرے کروں کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت و کردار کی روشنی کو ہماری زندگی تک پہنچا سکے اور اسے پھیلا سکے، اور ہماری دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی اسے منور کر سکے۔ بنیادی باتوں میں سے جن چیزوں کی تعلیم ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے دی ہے، اور جو مسائل ان کی ہدایات میں آئے ہیں جن کی طرف ائمہ تحریم نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ان میں سے ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے، زندگی بسر کرنے کے سلیقوں میں سے ایک سلیقہ ہے جس کی طرف معصومین علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور اس سلیقے کا نام ہے زندگی میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا۔ زندگی میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا، نہ حد سے آگے جانا نہ حد سے پیچھے رہ جانا۔ یہ زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیاب زندگی کے لیے، دیکھیے میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں بات عرض کی، 50 سال میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں چند دنوں کے لیے حاضر ہوا، اور آپ کے شعور نے مجھے یہ ہمت دی ہے اور حوصلہ دیا ہے کہ میں ایسے بنیادی اور ایسے تذکرے کر سکوں جو عام طور پر نہیں ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی کے کتنے مسائل ہیں، کتنے مسائل ہیں جو صرف ایک اصول حیات کو پیش نظر نہ رکھنے کے باعث پیدا ہوتے ہیں، جس کا نام ہے اعتدال اور توازن۔ نہ ایکسٹریم پہ جانا، نہ حدوں کو پار کرنا، نہ حدوں سے پیچھے رہ جانا۔ ہم سے جہاں جہاں اعتدال ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، جہاں ہم توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، جہاں ہم بیلنس کھو دیتے ہیں، وہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ مذہب کے بنیادی اصولوں پر اگر نظر ڈالیں، میں اس موضوع پر تھوڑی دیر بات کر کے پھر سیرت معصومین اور ارشادات معصومین کی روشنی میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کی طرف زندگی میں اعتدال اور توازن کے سلسلے میں معصومین کی ہدایات ہمیں کس طرح سے رہنمائی کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات اس بات کو کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو، آپ کی توجہ ہے لیکن تھوڑی دیر آپ کوشش کر کے بھی میری طرف توجہ رکھیے گا، اور اس کوشش کا ایک اچھا ذریعہ ہے درمیان میں بغیر میری گزارش کے صلوات بھیجتے رہنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو گزارشیں ہیں۔ ایک گزارش آپ سے بار بار ناظم مجلس اور ناظم جلسہ کی طرف سے ہوتی رہی ہے کہ آپ ممبر سے نزدیک تشریف لیں، اس کی ایک وجہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ تو یہ ہے تو ایثار کہ بعد میں آنے والے کو زحمت سے بچانا چاہتے ہیں۔
بدلے دیتا ہوں کہ آپ ممبر سے نزدیک تشریف لے آئیے تاکہ آپ بعد میں آنے والوں کی مروت نہیں تو اس ممبر پہ آنے والے کی مروت آپ کے دل میں ہے ہی، لہذا اس کی مروت میں نزدیک آ جائیے تاکہ آپ کے سامنے بات کرنے والے کو اور آسانی ہو بات کرنے میں، ممبر سے صلوات دیتے ہوئے نزدیک تشریف لے آئیں۔ ہے کتنی دوریاں فرض ادا کم کر دیتے، خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ آسانی سے کبھی اثر قبول کرتا ہے اور کبھی اسباب ہیں، اس میں سے ایک یہ بتایا گیا ہے دعا کی قبولیت کے اپنا ذاتی غم یاد کر لو، اپنے دنیا سے باپ رخصت ہو گئے، ماں چلی گئی ہیں، ان کو حسین کی شہادت کے تذکروں سے نہ ایک صلوات بھیجے محمد والے کا اہتمام کرنا، وہ سب ان چیزوں کا یہاں بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ان وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جن وسائل کے بغیر یہ زندگی جو ہماری حقیقی زندگی ہے باقی نہیں رکھی جا سکتی۔ ایام اعظام میں اللہ نے دل بھی نرم کیا ہے اور قربانیوں کے تذکرے اسے قبول نہیں کرتے، ابھی تو پہلی دوسری تیسری محرم انشاءاللہ عاشور آتے آتے یہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، لیکن آج کم سے کم آغاز کیجئے، جیب میں ہاتھ ڈالیے اور محمد و آل محمد سے مدد مانگیے، اللہ سے توفیق کا مطالبہ کیجئے اور اس کار خیر میں، اس فرش ادا کے بچھانے کے اہتمام میں شامل ہوتے چلے جائیے کل، تاکہ جب بارگاہ معصومین میں حاضر و حضرت سیدہ کے سامنے ہوں تو پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ شہزادی آپ کے بیٹے کے لیے جب فرش ادا بٹھایا گیا تھا تو اس میں ہم بھی شامل ہو گئے تھے، میری بہنیں بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں، میرے بھائی بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ پتا ہے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یک بیک مطالبہ کیا گیا اور آج تک جیبوں میں پلاسٹک بنی رہتی ہے، اب کل سے تھوڑا جیب میں کچھ نقدی بھی لے کے آئیے گا، اس لیے کہ ابھی ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہے اور اس میں ٹائم بھی چاہیے کہ ہر آدمی کارڈ لگائے، ہاں لیکن فرش ادا ذرا جذبہ الگ ہوتا ہے، اٹھنے کے بعد فوراً کار خیر کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ تو فی الحال آج ایسا نہیں ہے پہلا دن ہے، پہلا دن ہے لیکن آخری نہیں ہے، ایام اعزاء باقی انشاءاللہ، اور آپ کو سال بھر کے ضروریات دین کا انتظام انہی ایام اعزاء میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کل سے انشاءاللہ ہر جیب میں ہاتھ جائے گا اور ہر ہاتھ سے نکل کے راہ حسین میں کچھ نہ کچھ آئے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ میں بھی جب گھر سے نکلتا ہوں تو اپنی اہلیہ سے کہہ دیتا ہوں صدقہ نکال دو، مجھے خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ دیں گے انشاءاللہ، تو میں اپنی بہنوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ادھر کچھ کمی بھی رہ جائے تو آپ اس کار خیر میں انشاءاللہ آگے رہیں گی۔ صلوات اور بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزو، میں نے یہ گفتگو آپ کے سامنے شروع کی، متوجہ ہیں آپ؟ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو
पैदा कर किया है, तो हमें दुनिया और आखिरत की दोनों जिंदगियों में जितनी जरूरतें हैं, जिस जिस चीज की हमें जरूरत है, उन जरूरतों को हासिल करने की सलाहियत और इस्तेदाद, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी सब इनायत की है। हमारे अंदर वो तमाम ताकतें, वो तमाम कुव्वतें जो हमारी जिंदगी की जरूरत, चाहे वो आखिरत की जिंदगी हो चाहे दुनिया की जिंदगी हो, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे जो भी जरूरतें हैं उन तक पहुंचने के लिए जो ताकतें दरकार हैं वो सब अल्लाह ने हमें अता की हैं। हमें एक दूसरे तक बात पहुंचाना है तो बोलने की ताकत दी है, दुनिया की हर मखलूक को नहीं मिली है। हमें देखने की ताकत दी है, दुनिया की हर मखलूक को नहीं मिली है। हमें सुनने की ताकत दी, हमें चलने की ताकत दी, हमें सोचने की ताकत दी है। न जाने कितनी कुव्वतें, कितनी सलाहियतें और कितने इस्तेदाद हैं जो हमारे अंदर अल्लाह ने छुपा रखी हैं। बहुत तेजी से बात को कहना चाहता हूं ताकि जल्दी से लम्हात गुजर जाए। इन सलाहियतों, इन ताकतों, मैंने उसके चंद नमूने आपके सामने रख दिए। बोलना, सुनना, सोचना, हाथ पैर चलाना, खाना भी, खाना खुद एक ताकत नहीं है, वो तो जबान के अंदर मजे लेने की ताकत है। अगर जबान मजा न जानती होती तो इंजेक्शन लगवा के खाना पहुंचाना पड़ता, कोई आदमी खाता नहीं। ये सारी सलाहियतें इंसान को अल्लाह ने, सूंघना, ये सारी ताकतें अल्लाह ने इंसान को अता की हैं ताकि ये अपनी जरूरतों को उनसे पूरा करे, दुनिया की जरूरतें भी और आखिरत की जरूरतें भी। इंसानी जिंदगी में जो मसाइल पैदा होते हैं, जो दुश्वारियां पैदा होती हैं, जो मुश्किलात पैदा होते हैं, जिनकी बेहिसाब किस्में हैं, जो इस वक्त इंसानियत उनका शिकार है। एक बहुत बुनियादी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जहालत के मसाइल से हम दो चार हैं, गुर्बत से हम दो चार हैं, हम तंगदस्ती से दो चार हैं, हम बीमारियों के मुश्किलात से दो चार हैं, सेहत की खराबी की मुश्किलात से दो चार हैं, हम अमन के मसाइल नहीं हैं। सारी पूरी दुनिया में इस वक्त जुल्म सितम का बाजार गर्म है, खून बह रहा है, जुल्म सितम और दरंदगी छाई हुई है। जिंदगी के न जाने कितने मसाइल हैं जो हमारी जिंदगी में पैदा है। इसी तरह से आखिरत में अगर आदमी मसाइल पैदा करे, कब्र की तारीकी है, अज़ाब जहन्नम है खुदा न खास्ता, और दूसरे मराहिल की सख्तियां हैं, तो ये दुनिया और आखिरत के जितने मसाइल इंसानी जिंदगी में पैदा हैं और जितने मुश्किलात इंसानी जिंदगी में पैदा हैं, अगर गौर कीजिएगा, मैं दो फिक्रों में आप जैसे समझदार मजमे के सामने बात कहने जा रहा हूं। अल्लाह ने हमें ताकतें दी हैं, अल्लाह ने हमें कुव्वतें दी हैं, अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने हमें सलाहियत इस्तेदाद दी है। ये सारे मसाइल चाहे दुनिया में पैदा हो, जिंदगी के चाहे मेरे और आपके जाती मसाइल हो, मियां बीवी के रिश्तों का टूटना है, औलाद का बिगड़ना है, गुर्बत ज़दा हो जाना है, मकरूज होकर तबाह हो जाना है, सेहत का खराब हो जाना है, जितने जाती मसाइल से लेके उमूमी मसाइल तक जिंदगी में जितने मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, अगर इनकी बुनियादों में जाया जाए तो जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं इंशाअल्लाह आप भी उसे कबूल करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा और बुनियादी सबब यह होता है कि अल्लाह की दी हुई ताकतों में जो अल्लाह से मिली है, इंसान दो गलतियां करता है, या इन कुव्वतों और ताकतों का इस्तेमाल नहीं करता है, या ये कुव्वतें बेकाबू हो जाती हैं, या इनका इस्तेमाल नहीं होता। जहां बोलना चाहिए वहां बोलता नहीं, या वहां बोलता है जहां नहीं बोलना चाहिए। इन्हीं दो में से बिगाड़ पैदा होगा। जो सुनना चाहिए वो सुनता नहीं, और जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनता है। जो खाना चाहिए वो खाता नहीं, या जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है। इसी तरह पूरी जिंदगी में जितने मसाइल पैदा होते हैं उनमें एक बुनियादी बात ये होती है कि इंसान अल्लाह से मिली हुई कुव्वतों और ताकतों को या तो काम में नहीं लाता है या बेकाबू हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ने दीन के नाम पर वो निजाम हमें बना के दिया है कि जो निजाम इन दोनों चीजों का एहतमाम करता है, हम कहां कहां तक चूक से अपने आप को बचाएंगे। इसलिए वो जानने वाला मालिक हमें एक निजाम बना के देता है। उसके दीन के अहकाम की पाबंदी का नतीजा ये निकलता है। अल्लाह के बनाए हुए निजाम का पूरा एक उसूल और बुनियाद ये है, अल्लाह के इस बनाए हुए दीन के निजाम और अहकाम की एक बुनियाद ये है कि उसका निजाम ये कहता है
انسانی طاقتوں اور قوتوں میں سے کوئی طاقت اور قوت بیکار نہ رہنے پائے اور کوئی طاقت و قوت بے قابو نہ ہونے پائے۔ ان دو بنیادی لفظوں کو تمام رکھیے گا۔ میں جلدی جلدی اس سخت مرحلے سے گزر کے تھوڑی مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری زندگی میں نہ کوئی قوت بیکار رہنے پائے اور نہ کوئی طاقت اللہ کی دی ہوئی بے قابو اور آؤٹ آف کنٹرول ہونے پائے۔ مذہب کے تمام احکام اسی راہ پہ ہماری زندگی کو ڈالتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی طاقت ہماری بیکار نہ رہے اور کوئی قوت ہماری بے قابو نہ ہونے پائے تو مذہب ہمیں اس راستے پہ لے کے آتا ہے۔ یہ جو دین کے احکام کہلاتے ہیں، واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور جائز، کل بھی کسی موضوع سلسلے میں پانچوں باتیں میں نے آپ کو گنائی تھی۔ میرے عزیزوں اگر آپ غور کریں گے، جہاں پر انسان کی طاقت کو بروئے کار آنا چاہیے، جہاں بولنا چاہیے، جہاں سننا چاہیے، جہاں سوچنا چاہیے، جہاں قدم آگے بڑھانا چاہیے، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، جہاں دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ان قوتوں کا استعمال جہاں کرنا چاہیے اور آدمی نہیں کرتا ہے، بڑے سادے لفظوں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اللہ وہاں ان قوتوں کے استعمال کی راہ پہ ڈالتا ہے، یا ہماری زندگی میں کچھ کاموں کو واجب کر دیتا ہے یا کچھ کاموں کو مستحب کر دیتا ہے۔ یہ واجب اور مستحب اس لیے کرتا ہے کہ تمہاری کوئی طاقت بیکار نہ رہنے پائے، اور جہاں یہ طاقتیں بے قابو ہونے لگتی ہیں وہیں حرام اور مکروہ کر کے ان کو بے قابو ہونے سے روکتا ہے۔ تو واجب اور مستحب اللہ کے کسی کام کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ جہاں انسان اللہ سے دی ہوئی صلاحیتوں کو بیکار رکھ رہا ہے وہاں واجب اور مستحب کے ذریعے ان بیکاری سے بچانے کے لیے ان قوتوں کو راہ عمل پہ لانے کے لیے واجب اور مستحب کو حکم دے دیتا ہے۔ اور جہاں یہ طاقت و قوت بے قابو ہونے لگتی ہے، یہ دیکھنا تباہی لائے گا، یہ بولنا بربادی لائے گا، یہ سننا خراب کرے گا، یہ چھونا زندگی کو بگاڑے گا، یہ کھانا ہلاکت کا سبب بنے گا، وہاں اللہ اس بے قابو ہوتی ہوئی طاقت کو یا حرام کے ذریعے کنٹرول کر دیتا ہے یا مکروہ کے ذریعے کنٹرول کر دیتا ہے۔ یہ ہے فلسفہ احکام دین عزیزو، جس کا نتیجہ نکلتا ہے جب کچھ بیکار نہ رہے، کچھ بے قابو نہ ہونے پائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال دکھائی دینے لگے گا، زندگی کے ہر پہلو میں توازن دکھائی دے گا۔ صلوات بھیجے محمد مجھے اندازہ ہے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ذرا بھاری ہے سننے کے اعتبار سے، غور کرنے اور سمجھنے کے اعتبار سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے آسان کر کے پیش کیا جائے، مگر جب موضوع خود سنجیدہ ہو تو بہرحال گفتگو میں سنجیدگی آئے گی۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی کہ فرض ادا آخر سنجیدہ ہی گفتگو کے لیے تو ہے، کیا یہاں غیر سنجیدہ گفتگو ہونا چاہیے؟ تو معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بھی اسی نظام کو سامنے رکھا گیا۔ میرے بچے بھی میری بات کو سمجھ لیے، اس کی تھوڑی کوشش کروں گا۔ کوئی قوت بیکار نہ رہنے پائے اور کوئی قوت بے قابو نہ ہونے پائے۔ نمونے بہت سے ہیں، سب نہیں پیش کر سکوں گا۔ توازن رہے، اعتدال رہے۔ آج کہتی ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جوانوں کے کام آئے گا جو بہت سے مسائل سے دوچار ہیں اس وقت۔ پیغمبر کا دور وہ دور تھا جب اسلام کا آغاز ہوا ہے، پیغام دین پیغمبر کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، تو انتہائی درجہ غربت کا دور تھا۔ بعد میں حالات بدلے ہیں اور مسلمانوں کے حالات اچھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابتدائی زندگی بہت غربت کی زندگی تھی۔ اسی لیے جو حج کرنے گئے ہیں وہ آج بھی دیکھتے ہوں گے، وہاں پر پیغمبر کا جو روضہ ہے اس میں مسجد النبی کے اندر ہی ایک چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے، اسے صفہ کہا جاتا ہے، چٹان کو کہتے ہیں۔ پتھر رکھ دیا گیا تھا مسجد کے سامنے۔ ایسے مسلمان بھی تھے جو بالکل بے گھر تھے اور جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے اور جو جس سے ممکن ہوتا تھا ان کو لا کے کھلاتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ اسی غربت کا دور کو واقعہ ہے کہ ایک فیملی ہے، مومن اور مومنہ ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور انتہائی تنگ دستی کی زندگی، جب وہ بالکل تھک گئے اور کوئی راہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کوئی قوت بیکار نہ رہنے پائے اور کوئی قوت بے قابو نہ ہونے پائے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جو معصومین نے ہمیں عطا کیا۔ ہم روز کی زندگی میں اگر اس ایک اصول پہ نگاہ ڈالنے شروع کر دیں، بولنے سے پہلے دیکھیں بے قابو ہو کے تو زبان نہیں چل رہی۔ کتنے مسائل صرف اس بولنے کی
یہ سننے کی طاقتوں کے غلط استعمال سے بالکل سامنے کی زندگی کے نمونے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی قوت بیکار نہ رہنے پائے، کوئی قوت بے قابو نہ ہونے پائے۔ پیغمبر خدا کا دور ہے، غربت کی زندگی ایک جوڑا بسر کر رہا ہے، زوجہ شوہر میاں بیوی، آخر جب تنگدستی انتہائی درجہ میں پہنچ گئی اور ان کے پاس کچھ راستہ نہیں انہیں دکھائی دیا تو بیوی نے میاں سے کہا کہ بھائی کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ گیا، اب ایک ہی بات ہے، پیغمبر کریم ہے تو دور چاہے جیسا ہو مگر وہ اپنے گھروں میں فاقے کر لیتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اب جاؤ، کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے پیغمبر سے جا کے مدد مانگو۔ وہ ممین آیا پیغمبر کے پاس کہ کچھ کہے کہ میں تنگدست ہوں، ہاں مسجد میں آتے رہتے تھے، گھر میں فاقہ ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی ان کا ذریعہ معاش نکل آتا تھا، کوئی اس در سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، یہ پہنچا مانگنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جا کے کہے کہ میں پیغمبر میں بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مجھے کچھ عطا کر دیجئے، اس سے پہلے پیغمبر نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ اپنی بات کہہ ہی نہیں سکا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، لیکن جو بندوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا پروردگار اسے غنی بنا دیتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا جملہ تھا جس کے بعد وہ آیا تھا مانگنے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تو اپنی بات کرے۔ اور یہ پیغمبر کون ہے؟ جہاں مانگنا نہیں پڑتا ہے، یہ گھر وہ ہے جہاں دست سوال پھیلانے سے پہلے مل جاتا ہے، لیکن اگر یہاں دے دیں گے تو ایک کو ملے گا، اور اگر یہاں اس وقت اس کو نہیں دے رہے ہیں تو ایک انسان کو نہیں مل رہا ہے، انسانیت کو زندگی کا ایک اصول مل رہا ہے کہ جو ہم سے مانگتا ہے اسے ضرور دیتے ہیں، لیکن جو انسانوں کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ یہ گھر واپس آ گیا، بیوی سے کہا، بیوی نے کہا لائے، کہا نہیں، کہا تم گئے نہیں پیغمبر کے یہاں، گئے ہوتے تو خالی ہاتھ واپس نہ آتے، دیکھیے ان کی سخاوت کو کتنا اعتماد ہے، گئے ہوتے تو خالی ہاتھ واپس نہ آتے، کہا گئے تو تھے، کہا نہیں تم گئے نہیں، گئے ہوتے تو خالی ہاتھ واپس نہ آتے۔ کافی وقت اس کو یہی سمجھانے لگا، کہا گئے تھے لیکن پیغمبر سے کہہ نہیں سکے، پیغمبر نے جملہ کہہ دیا کہ جو ہم سے مانگے گا ہم ضرور دیں گے، لیکن جو بندوں کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ تو میں واپس چلتا ہے، ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تنگدستی اور بڑی، کہا جاؤ مانگو، پھر گئے تو پھر پیغمبر نے بھی جملہ کہہ دیا، تیسری مرتبہ مجبور ہو کر پھر گیا، پھر پیغمبر نے وہی جملہ فرمایا۔ اب دیکھیے پیغمبر کا وہی جملہ پہلی بار بھی اس مومن نے سنا، دوسری بار بھی اس مومن نے سنا، تیسری بار بھی یہ مومن سن رہا، بار بار پیغمبر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ یہ سخاوت مند گھرانہ، یہ بغیر مانگے دینے والے، یہ بار بار مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی پیغام چھپا ہے۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ پیغمبر کچھ نہ کچھ مجھ سے کہہ رہے ہیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں یہاں پر ایک جملے میں ایک بات کو کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی بعض روایات کو پڑھ کے اپنے علم اور اپنی عقل کی بنیاد پر پڑھتے ہی ہم اسے انکار کرنے لگتے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میرے عزیزوں یہاں پر تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اگر ہم پڑھ کے نہ سمجھ سکیں تو اسے ٹھکرا نہ دیں، اس سے انکار نہ کر دیں۔ یہ پیغمبر کا ایک ہی جملہ ہے، پیغمبر نے 3 بار بات کہی ہے، تب تیسری بار وہ سمجھایا کہ پیغمبر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم دیتے ہیں، جو بندوں کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا اللہ اسے غنی بنا دے۔ اس میں پیغمبر آخر یہی بات بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیٹھ کے سوچتا رہا، آخر میں اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے میرے پاس کاروبار کرنے کو کچھ نہیں، میں خالی ہاتھ ہوں، لیکن اللہ کے دیے ہاتھ تو میرے پاس ہے، اللہ کے دیے ہاتھ تو میرے پاس ہے، پیر تو میرے پاس ہے، بدن میں تھوڑی بہت طاقت تو میرے پاس ہے، کچھ نہیں مگر یہ تو ہے۔ لیکن میں نے نمونہ آپ کے سامنے سیرت کا اس لیے رکھا ہے کہ نظام دین یہ کہتا ہے کہ کوئی قوت بیکار نہ رہے اور کوئی قوت بے قابو نہ ہونے پائے۔ ہم اکثر محسوس نہیں کر سکتے ہمارے مسائل کے پیچھے ہماری استعدادوں کا بیکار رہنا ہوتا ہے یا اللہ کی دی ہوئی قوتوں کا بے قابو ہو جانا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہاتھ پیر تو ہیں، اٹھا نکلا، اب دور صدیوں 14 صدی پہلے کی بات ہے، آج آپ کے پاس کھانا پکانے کے جو وسائل ہے وہ تو تھے نہیں، لکڑیوں کا کھانا پکتا، اور وہ بھی عربستان جو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، وہاں جنگل بھی نہیں ہے، جھاڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت ہیں ببول کے اور کائے کے،
उसी की सूखी लकड़ियां तोड़ी कर जाती हैं और उससे खाना पकाया जाता है। अब कुछ लोग साहिब हैसियत होते हैं, कुछ तंगस्त हैं, वो जाते हैं लकड़ी जंगलों से तोड़ के लाते हैं, मस्जिद नबी के सामने बैठ के बेचते हैं, लोग खरीद के ले जाते हैं। ये गया हाथों से इसने कुछ लकड़ियां तोड़ी, उन्हें बना के लेके आया, मस्जिद नबी के दरवाजे पे बैठ गया कि मैं सूखी लकड़ियां बेच रहा हूँ खाना पकाने के लिए। किसी ने खरीद लिया, उसको आटा दिया, कितना दिया मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आटा लेके आया, 1 रोटी 2 रोटी पकी, दोनों ने खाई। अब जो खाई तो जो फाका था उससे जो कमजोरी थी, चाहे पेट भर खाना न मिला हो मगर वो कमजोरी तो कुछ घटी ना। अगले दिन फिर गया जंगल में, फिर जाके लकड़ियां तोड़ी। अब कल से थोड़ी ज्यादा तो हुई ना, थोड़ी ज्यादा जो हुई तो थोड़ी ज्यादा कीमत मिली, थोड़ी ज्यादा कीमत मिली तो थोड़ी ज्यादा भूख मिटी। अब धीरे धीरे लकड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं और कीमत ज्यादा मिलती चली जा रही है, यहां तक के उसने बेचने के लिए जितनी लकड़ी लेके आता है, जो उससे मिलता है उसमें से कुछ बचाना भी शुरू कर दिया। बचाना शुरू किया तो अभी तक लकड़ियां तोड़ता था, हाथ से कम टूटती थी। अब उसने लकड़ी तो काटने की छोटी सी कुल्हाड़ी ले ली। जल्दी से सुने बात, मैं फैलाना नहीं चाहता ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें आपकी खिदमत कर सकूं और मौजू के मुतालिक वजाहत जितनी मुमकिन हो कर सकूं। अब उसने पैसे बचा के एक छोटी सी कुल्हाड़ी खरीद ली, हाथों से जितनी तोड़ेगा, अब काटेगा तो और ज्यादा हो जाएगी। अब जो काट के लाने लगा तो ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो ज्यादा कीमत मिली, ज्यादा कीमत मिली तो ज्यादा बचत कर सका, ज्यादा बचत की तो जितनी भी काट ले, लेकिन है तो इंसान सर पे कितनी उठाएगा। लिहाजा उसने धीरे धीरे बचत करके हमारे आपके एतबार से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया। उस वक्त का जानवर इस तरह के कामों के या ऊंट होते थे बड़े, या छोटी चीज गधा होती थी। उसने एक छोटा सा जानवर भी खरीद लिया, गधा भी खरीद लिया। अब उस पर भी लाता है लकड़ियां और अपने सर पे भी लाता है, लेके आता, और माल आया और सप्लाई दी और पैसे मिले। अब धीरे धीरे और आमदनी बढ़ी। तो अब अकेले काटता है तो कितनी काटेगा, फिर पैसे बचाए, फिर एक गुलाम खरीदा। उस वक्त दौर था जैसे आज आप किसी को अपना स्टाफ में रख लें, जॉब पे रख लें। अब गुलाम खरीदा तो और कारोबार बढ़ा, धीरे धीरे वो एक बड़ा कारोबारी इसी चीज का बन गया। अरसे के बाद पैगंबर की खिदमत में आया तो पैगंबर ने अपना वही जुमला फिर दोहराया। पैगंबर ने कहा, हमने कहा नहीं था कि जो हमसे मांगे हम अता कर देते हैं, लेकिन जो बंदों के आगे 10 से सवाल न फैलाए अल्लाह उसे गनी बना देता। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले अंदर आ जाए, लोग हैं अंदर जो बाहर खड़े आके बैठ जाए, जो हजरात बाहर खड़े हैं तकबीर, जिंदगी में तवाज़ुन और इत्तिदाल जहां हमसे छूटेगा वहीं जिंदगी में मसाइल और मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। पूरे निज़ाम दीन पे आप नजर डालें तो अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया उसमें से इत्तिदाल को बरकरार रखा है। अगर एक तरफ जिस्म की जिम्मेदारियां रखी हैं तो दूसरी तरफ रूह की जिम्मेदारियां रखी हैं। अगर उसने एक तरफ इल्म के जोर हुसूल पे जोर डाला है तो दूसरी तरफ उस इल्म के साथ साथ उस पर अमल की भी ताकीद की है। अगर एक तरफ ईमान की अहमियत बताई है तो दूसरी तरफ उस ईमान के नतीजे आखिरत पर तवज्जो दिलाई है, तकवे पे तवज्जो दिलाई है। अगर दुनिया को अहमियत दी है तो आखिरत को अहमियत दी है। अगर परवरदिगार आलम ने एक तरफ अल्लाह के हुकूक को अदा करने का निजाम बनाया है तो दूसरी तरफ बंदों के हुकूक की अदायगी का निजाम भी बनाया है। अगर आप तवज्जो देंगे तो पूरे इस निजाम दीन में एक तवाज़ुन और इत्तिदाल है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसी सीरत की तरफ जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में हमें मुतवज्जे किया है। क्या हम आप सोच सकते हैं इन मौके को जो मासूमीन ने जहां हमें मुतवज्जे किया है कि कहां हमसे इत्तिदाल छूटता है, कहां हमसे तवाज़ुन छूटता है। हमारे बच्चे होते हैं, हम एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हैं, एक उससे छोटा उंगली पकड़े हुए है, एक और उससे बड़ा है। अल्लाह इनकी तादाद में और इजाफा करे, इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया हम इन पे फख्र करेंगे। पैगंबर की खिदमत में एक बच्चों वाला शख्स बाप बैठा हुआ है, 2 बच्चे उसके साथ है। उसने
एक बच्चे को प्यार किया, दूसरे को नहीं प्यार किया। पैगंबर ने फौरन फरमाया, अल्लाह सवैता, तुझे दोनों को बराबर से प्यार करने से किस चीज ने रोक दिया? तूने ये क्यों नहीं किया? आप अंदाजा लगाइए, जिंदगी की कितनी जगह हैं जहां हम सोच नहीं सकते कि यहाँ तवाजुन हमसे खोता है, और इस तवाजुन के छूटने का नुकसान क्या होता है। हम देखते हैं हमारे बच्चों में एक हमारी बात सुन रहा है, कहना सुन रहा है, और एक चिड़चिड़ा है, झगड़ालू है। कभी हमने गौर किया कि हो सकता है दोनों के साथ जो हम बर्ताव कर रहे हैं, इस सुलूक में हमारी तरफ से तवाजुन में कोई कमी रह गई हो, एक से प्यार ज्यादा हो रहा हो, एक पे सख्ती ज्यादा हो। ये सब गौर करने की चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमसे जाती हैं तो जिंदगी के मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए मैं नमूने अपने भाइयों और अपने बुजुर्गों और बच्चों सबके सामने रख रहा हूं। रिवायत कहती है, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब खिदमत में दो लोग आए जो इमाम के मेहमान हुए, और ये दोनों बाप बेटे थे। उनमें एक मेहमान बाप था और दूसरा उसका बेटा था। पैगंबर की सीरत का नमूना उनकी आल में है मौजूद। सारे हर दौर में जो इमाम आएगा वो अपने दौर का मोहम्मद है। तो मौला अली की सीरत भी वही सीरत है, इनकी जबान से निकले हुए फिक्रे भी वही हैं। छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक शख्स आया, उसने कोई मसला पेश किया, उसके बाद कहा कि ये बताइए इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं। तो इमाम ने उसे जरा से सख्त लहजे में कहा, छोड़ इस बात को कि मैं क्या कहता हूं, तू क्या कहता है। मैं खुद कहता ही नहीं कुछ, मैं तो वही कहता हूं जो मेरे पैगंबर मेरे इज्जत रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं तो कुछ नहीं कहता। तो इनके जबान से जो निकलता है वो पैगंबर की बात है। इनके सीरत के जो नमूने हैं वो भी अपने दौर के मोहम्मद की सीरत है। मौला अली की खिदमत में बाप बेटे मेहमान हो के आए। मेहमान नवाजी इस्लाम ने सिखाई है, मेहमान की इज्जत एहतराम। खाना खाने का वक्त हुआ, हाथ धुलाने के लिए खुद मौला उठे, पानी का बर्तन हाथ में लिया। जो बाप था, मेहमान दोनों थे बाप बेटे, उससे कहा आओ तुम्हारे हाथ धुला दें। उसने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाना शुरू किया, मौला हम खुद से हाथ धो लेंगे, आप ये जहमत न फरमाएं, आप मैं कैसे आपको ये जहमत दूं। तो इमाम ने कहा नहीं, बेतकल्लुफ हो गया, जुमले सुनिए। कहा मैं ये चाहता हूं कि मेरा रब ये देखे कि उसका एक बंदा दूसरे बंदे की खिदमत कर रहा है। उसने बहुत गुजारिश की कि मौला ये रहमत आप न फरमाए, लेकिन मौला ने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूं अल्लाह ये देखे। उसके हाथ धुला लिए। अब दूसरा मेहमान बचा है जो उसका बेटा है। देखिए ये वो बारीकियां हैं जिंदगी, वो तवाजुन जो हमें जिंदगी में बरकरार रखने का सबक मासूमीन ने दिया है। बाप के हाथ धुला लिए, अब उसके बाद बेटा बाकी है। मैं समझा इमाम इसके भी हाथ धुलाएंगे, वो भी तो मेहमान है। मगर इमाम ने जनाबे मोहम्मद हनफिया को आवाज दी और कहा आओ आके इसके हाथ धुलाओ, आके इसके हाथ धुलाओ। उसके बाद इमाम ने एक फिक्रा फरमाया बाप के हाथ बाप धुलाएगा और बेटे के हाथ बेटा धुलाएगा। उसके बाद इमाम ने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर ये बेटा अकेला मेरा मेहमान होता तो मैंने ही इसके हाथ धुलाए होते, लेकिन चूंकि अपने बाप के साथ मेरा मेहमान है, लिहाजा मैं उस फर्क को भी सामने रखना चाहता हूं कि बाप का एहतराम अलग है, बेटे का एहतराम अलग है, दोनों मेहमान हैं, मगर उस फर्क को वाज़ेह करना चाहता हूं। अजीजों, ये जिंदगी के वो नमूने हैं जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत में हमको देखने को मिलेंगे। हमसे होता क्या है, हम जिंदगी के किसी एक रुख पे बढ़ जाते हैं तो दूसरे रुख की तरफ से हमारी तवज्जो घट जाती है और हम एक तरफ हदों से आगे चले जाते हैं तो कभी दूसरी तरफ हदों से पीछे रह जाते हैं। मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पर अगर नजर डालिए
तो सारे मासूमीन की जिंदगी से जो एक मजमूई पैगाम देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। आप उनकी जिंदगी को अगर देखें तो जिंदगी के हर काम पर जब आप उनकी इबादत पर नजर डालें तो लगेगा कि इन्होंने पूरी जिंदगी इबादत के अलावा कुछ किया ही ना होगा। नमाजें पढ़ी होंगी और कुछ नहीं किया होगा, रोजे रखे होंगे और कुछ नहीं किया होगा, तिलावत की होगी और कुछ नहीं किया होगा। लेकिन उसके बाद जब आप उनके दर्स पे नजर डालें, उनकी तबलीगात पे नजर डालें, उन्होंने जो इल्म पहुंचाने की मिशन चलाया उस पर नजर डालें, तो उनके जरिए इतना इल्म दुनिया को मिला है कि ये लगेगा कि सारी जिंदगी इन्होंने सिवाय इल्म फैलाने के और कोई काम न किया होगा। फिर अगर आप देखें कि उन्होंने खिदमत खल्क कैसे की है तो सारे मासूमीन की जिंदगी में देखने को मिलेगा कि सैकड़ों घराने हैं उस बस्ती में, जिस बस्ती के उन घरानों को वहां से रोजाना मदद मिल रही है जहां मदद लाने वाले को पहचानते तक नहीं है पाने वाले, और उनकी शहादत के बाद पता चलता है कि ये घर में मदद कौन ला रहा था। इतने बड़ी मिकदार में गरीबों की मदद करने के हालात देख के लगता है कि इसके अलावा मासूम ने कुछ न किया होगा। लेकिन अगर आप और हम गौर करें तो उन्होंने एक पहलू पे इस तरह से जिंदगी नहीं बसर की है कि दूसरी तरफ कोई कमी आने पाए। न नमाजों और इबादतों में कोई कमी आएगी, न खिदमत खल्क में कोई कमी आएगी, न पैगाम खुदा पहुंचाने में कोई कमी आएगी, न रोजी के हुसूल में कोई कमी आएगी। मासूमीन की ये जिंदगियां हमें सिखा रही हैं कि तुम्हारे ऊपर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को अदा करने में ऐसा न हो कि एक तरफ लगो तो दूसरी तरफ से कमी आ जाए। मासूम तुम्हें सिखाते हैं जिंदगी में तवाज़ुन को बरकरार रखो और इत्तेदाल को बरकरार रखो। ये पूरे पैगाम दीन है और हिदायत और तालीमात के मासूमीन अलैहिस्सलाम में हमको जो सबक सिखाए गए हैं उनमें से एक बड़ा सबक है, अगर हम ये कोशिश शुरू करें कि हम एक्सट्रीम से अपने आप को बचाएं, हदों से आगे बढ़ने से रोकें, हदों से पीछे रह जाने से भी अपने को बचाएं, और जिंदगी के हर पहलू पर उस तरह से तवज्जो दी जाए जैसे दीन ने हमारी हिदायत की है, तो उसके बाद नतायज में कामयाबी है। दुनिया और आखिरत दोनों जगहों की कामयाबियां हमें नसीब में है। चाहे वक्ती तौर पर हमको लगे कि हम नाकाम हो गए हैं। कितनी निगाहें हैं जो करबला के उन मुजाहिदीन को देख के समझती हैं कि वक्ती नाकामी है, कहीं कामयाबी भी समझी जाती है और कहीं नाकामी भी। लेकिन देखिए आज पायदार तौर पर कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है। आज मुहर्रम की 2 तारीख गुजर गई, हुसैन का काफिला करबला में खैमाजन हो चुका है। हुसैन करबला पहुंचने से पहले मंजिल बमंजिल करबला की तरफ काफिले को लेकर बढ़ रहे थे कि एक मरहला वो आया कि जब इमाम ने हुक्म दिया कि जितना ज्यादा मुमकिन हो पानी जमा कर लिया जाए और कोई बर्तन पानी जमा करने से खाली ना रहे। हुक्म इमाम पर अमल किया लश्कर वालों ने। अगर से जहन ये सोच रहे हैं कि पानी आगे भी मिलने वाला है, फिर इमाम की खुसूसी तौर पर इतनी बड़ी मकदार में पानी जमा करने का एहतमाम क्यों कर रहे हैं। लेकिन इमाम का हुक्म है, उस पर अमल किया। काफिला चला है कि दूर से देखने वालों ने आवाज लगाई कि ये तो कोई नखलिस्तान मालूम हो रहा है, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई नखलिस्तान नहीं है, लगता है ये कोई रिसाला, कोई फौज, कोई सिपाही हैं। इमाम सारे हालात से वाकिफ हैं। थोड़ी देर गुजरी कि हुर यजीद की फौज का एक रिसाला लेके सामने आ गया, मगर प्यास का यह हाल है कि जानवरों की जबानें तक निकली हुई है। फर्जंद ज़हरा को मालूम है यही लश्कर चंद दिनों के बाद करबला के मैदान में जब हम पहुंचेंगे तो यही रिसाला फरात के किनारे हमें खैमाजन न होने देगा। इन्हीं सिपाहियों के सामने 6 महीने के लाल के लिए पानी मांगेंगे तो पानी की बजाय असगर के गले को तीर से छेदा जाएगा। मगर ये अली का लफ्त जिगर है, या फातिमा का लफ्त जिगर है का सारे प्यासों को पानी पिलाया जाए, सारे प्यासों को पानी पिलाया जाए। सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी पानी पिलाया जाए। अपनी निगरानी में पानी पिलवा रहे हैं और वो वक्त भी आया है। रिवायात कहती हैं, खुद वो जालिम कहता है जिस सिपाही, इस लश्कर का सिपाही है, वो कहता है वो इतना प्यासा था कि मशकीज़े
کا دہانہ کھلا ہوا تھا، لیکن وہ پیاس کی شدت کے باعث پانی پی نہیں پا رہا تھا۔ فرزند زہرا خود گھوڑے سے اترے، مسکینوں کو سنبھالا، کہ تو دونوں ہاتھ سے چلو بنا لے، میں تجھے پانی پلا دوں۔ یہ فاطمہ کا نقط جگر ہے جو اپنے قاتلوں کو پانی پلا۔ حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، 2 محرم کو خیمہ زن ہو گئے۔ ہم آپ بار بار یہ بات سنتے ہیں کہ کربلا میں حسین پیاسے تھے، کربلا میں زینب پیاسی تھی، کربلا میں سکینہ پیاسی تھی، کربلا میں اصغر پیاسے تھے۔ 7 محرم سے کربلا میں پانی ختم ہو گیا تھا، مگر عزیزو پانی پر پابندی شروع سے تھی۔ فرات سے دور خیمے لگانے پہ مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد لشکر یزید آتا رہا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ 5 محرم سے پھر حسین کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچ نہیں سکا، بس جتنا بچا ہوا پانی تھا وہی پانی تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر 5 محرم سے پانی آنا بند ہو گیا ہے تو خیموں میں جو پانی ہے وہی پانی تو ہے۔ گھر میں اگر کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو بزرگ بچوں کا لحاظ کر کے پہلے سے اپنے کو اس سے الگ کر لیتے ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے، 7 محرم سے تو سکینہ پیاسی ہیں، 7 محرم سے تو حسین پیاسے ہیں، اور کتنا 7 محرم سے تو اصغر پیاسے ہیں، اور کتنا پیاسے ہیں اس کا ثبوت سنیے۔ جناب زہیر بن القین 7 محرم کو لشکر یزید کے سامنے پانی مانگنے آئے تھے، پانی ملا تو نہیں تھا، مگر زہیر نے گفتگو کی تھی، کہا تھا میں نے حسین کے خیموں میں پیاسے بچے دیکھے ہیں، یہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر ان کی پیاس نہ بجھی تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ سوچو جب 7 محرم کو سکینہ اتنی پیاسی تھی، اصغر اتنے پیاسے تھے کہ زہیر کہہ رہے تھے کہ پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے، تو یہ پیاس 8 کو کتنی بڑھی، یہ پیاس 9 کو کہاں پہنچی، یہ پیاس 10 محرم کو کہاں پہنچی۔ اور جب 7 محرم سے اصغر پیاسے تھے، جب 7 محرم سے سکینہ پیاسی تھی، جب 7 محرم سے محمد باقر پیاسے تھے، تو پھر سوچو زینب کب سے پیاسی ہے، سوچو حسین کب سے پیاسے ہیں۔ ارے جب سے پانی آنا بند ہوا، جیسے جیسے پانی کی کمی شروع ہوئی، زینب و حسین و ام کلثوم عباس نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ یہ کب سے پیاسے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ پیاسوں کا یہ لشکر، اس میں ننھے ننھے بچے ہیں جو پیاسے ہیں، اور پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 9 محرم آئی، 9 محرم کی شام کو لشکر یزید نے حملہ کیا۔ حسین نے عباس کو بھیجا، بھیا ان سے کہو 1 رات کی مہلت ہمیں دے دیں تاکہ ہم جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر لیں۔ 1 رات کی مہلت عبادت خدا کے لیے لی۔ لشکر حسین سے آوازیں اٹھ کے لشکر یزید میں جا رہی ہیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں، تکبیر کی آوازیں، تلاوت قرآن کی آوازیں، مگر انہی آوازوں کے درمیان ننھے ننھے بچوں کی العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ یہ آوازیں لشکر حسین سے اٹھ کے لشکر یزید تک پہنچتی رہی۔ ارے کسی دل پہ تو اثر نہ کیا، مگر ایک ہے ایسا جس کی ساری رات بے چینی میں گزری۔ جب آواز آتی ہے العطش، خیال آتا ہے ارے میں ہی تو اس لشکر کو، حسین کے اس خاندان کو لے کے یہاں آیا ہوں، اور ساری رات بے چینی میں گزار چکے۔ صبح ہوئی تو فیصلہ کر لیا، چہرے پر ایک بے چینی ہے۔ اس بے چینی کو اس کے دوست نے دیکھا، کہا تمہارے بارے میں اگر کوئی پوچھتا مجھ سے کہ کوفے میں سب سے بہادر انسان کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ تم آج کچھ گھبرائے دکھائی دے رہے ہو، بے چین دکھائی دے رہے ہو، کیا اس چھوٹے سے پیاسے سے لشکر سے ڈر گئے؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، میری بے چینی کا کچھ اور سبب ہے۔ ساری رات کی العطش کی آوازوں نے ہر کو بے چین کیا، تلاوت قرآن کی آوازوں نے بے چین کیا، کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ ہر نے ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا، بعض روایات کے مطابق تنہا نہیں نکلے، بیٹے کو بھی ساتھ لیا، غلام کو بھی ساتھ لیا، چھوٹا سے قافلہ بنا کے نکلے۔ احساس ندامت ہے، بیٹے سے کہا مجھے ویسے لے چلو جیسے قیدی کو لے چلتے۔
مجھے ویسے لے چلو جیسے قیدی کو لے چلتے ہیں، ہاتھوں کو رسیوں سے گردن کے پیچھے بندھوایا، آنکھوں پہ پٹیوں کو بندھوایا، حور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی آگے کون سے حالات ہیں جن سے میرا آقا گزرنے والا ہے، قیدی کی طرح لے چلو مجھے، گھوڑے پہ بٹھا کے بیٹا لے چلا۔ ادھر حسین کے خیموں میں خبر پہنچ گئی، لشکر یزید سے ایک مجاہد نکل کے آ رہا ہے، کون؟ حور آ رہے ہیں۔ بس حسین نے حکم دیا، حسین کے لشکر کے مجاہد استقبال حور کے لیے نکلنے لگے۔ ایک بار وہ وقت بھی آیا جب سردار لشکر حسین ابو الفضل العباس کے خیموں سے نکل پڑے۔ بیٹا حالات کو بتاتا جا رہا ہے، بابا ہمارے استقبال کے لیے حبیب نکلے ہیں، مسلم نکلے ہیں، زہیر آ رہے ہیں، بابا اب تو ہمیں سردار لشکر حسین ابو الفضل العباس بھی دکھائی دے رہے ہیں، علی اکبر بھی دکھائی دے رہے ہیں، بابا بس ہم خود کو گھوڑے سے گرا دو، خود شہزادہ جنت حسین ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے، حسین کے قدموں میں سر رکھا، آقا میری بخشش کی کوئی گنجائش باقی ہے کہ نہیں؟ اٹھا کے سینے سے لگایا، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا، بس یہاں پہ رک جائیے، ذرا سے میں یاد دلاؤں آپ کو کہ جب حسین کا لشکر کربلا کا میدان میں جسے لشکر کہنا بھی سنی ہے آیا ہے، تو اس کے بعد حسین کے مقابلے میں لشکر یزید مسلسل کوفے سے آتا رہا ہے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی تھی، زینب کہتی تھی اے فضہ جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے مددگار آئے ہیں، اور سپاہی آ کے کہتے، فضہ آ کے تھا، فضہ جا دیکھ کون آیا ہے، کہا حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ زینب نے کہا تھا فضہ جا اور جا کے ہمارے بھیا کے دوست حبیب سے ہمارا سلام کہہ دے۔ زینب نے سلام کہا تو ساری بیویوں مقتل ہے جو سنا آپ نے۔ اب سنیے، سوچئے حبیب کب آئے ہیں؟ عاشور کے دن نہیں آئے ہیں، 9 محرم کو نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے آئے ہیں۔ اب اس رات زینب کے مایوسی کتنی بڑھی، لشکر یزید مسلسل جب حسین کے خیموں میں غلغلہ اٹھا، زینب نے کہا فضہ جا کے دیکھ کون آیا ہے، بتایا حسین کی مدد کرنے کے لیے حور آئے ہیں، یقیناً شہزادی نے کہلایا ہوگا۔ حور حسین گئے، حسین نے سینے سے لگایا، سند نجات مل گئی۔ پھر حسین نے چند جملے کہے جس نے حور کو بے چین کر دیا، کہا حور تم مہمان ہو میرے، مگر میں تم سے شرمندہ ہوں، خیمے سے اٹھتے ہوئے ان ننھے بچوں کی التش کی آوازوں کو سن رہے ہو، میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور مہمان نوازی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور نے ہاتھ جوڑے، آقا ارے آپ نے مجھے مہمان کہا ہے تو ایک کرم کر دے۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، پہلے اسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اور دنیا کا ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا باپ کے جنازے کو کاندھا دے، کوئی بوڑھا باپ یہ نہیں چاہتا کہ جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھا دے۔ اور تم پہلے میدان جنگ میں جاؤ، تمہارا لاشا تمہارا بیٹا اٹھا کے لے آئے، تم بیٹوں کو کیوں بھیج رہے ہو؟ اس ضعیفی میں تمہیں بیٹے کا، جوان بیٹے کی لاش اٹھانا پڑے۔ تو شاید وہ جواب دے ہمیں سمجھ لیا ہے، میں نے محسوس کر لیا ہے، ابھی جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب کربلا میں علی اکبر 18 سال کے جوان اکبر کلیل جوان بیٹے کی لاش کو تنہا حسین اٹھائیں گے۔ لہذا میں چاہتا ہوں جو مصیبت میرے آقا پہ آنے والی ہے اس سے پہلے وہ مجھ پہ آ جائے، میں اپنے بیٹے کی لاش کو کاندھا دے دوں۔ حسین نے حر کو اجازت تو دے دی، مگر کیا حر کا
دی نہیں. جب جوان بیٹے نے آواز دی اٹھ چلے تھے مگر حسین پہلے پہنچ گئے. تم سے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھے گی, تم سے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھے گی. شاید یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر کربلا کے میدان میں برچھی کھا کے گرے, حسین کمر پکڑ کے پہنچے تو پہلے زینب پہنچ چکی تھی. بھیا تم سے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھے گی, مگر حسین نے پہلے زینب کو خیموں میں پہنچایا. تنہا ننھے ننھے بچوں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلبوا ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها محمد وعلى محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری سزاداری کو قبول فرما. الہی ہماری تمام نیکیوں میں ایام عزا کی طفیل میں اضافہ فرما, ہمارے جذبہ خیر میں اضافہ فرما. آپ کے معصومین ہمارے گناہوں پر ہمیں توفیق توبہ عنایت فرما, اس توبہ کو قبول فرما لے. آپ کے بیمار کربلا ہم سب کو ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عنایت فرما. معبود جن مومنین مومنات نے اپنے متعلق یا اپنے عزیزوں کے متعلق شفا کے لیے دعا فرمائش کی ہے, معبود ان کو بحق بیمار کربلا شفا کامل عاجل بحق شہداء کربلا ہمارے بزرگ اور عزیز اور احباب جو دنیا سے رخصت ہو گئے, معبود ان کی مغفرت فرما فرما. بحق اہل بیت طاہرین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی جان مال آبرو اور دین کی حفاظت فرما. الہی مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. بار الہ دین کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام بنا. بار الہ پرچم اسلام کو سربلندی دے دے, پرچم کفر و نفاق کو ہمیشہ کے لیے سرنگو کر. الہی محمد آل محمد کے دین کی خدمت گزار مراجع فقہا علماء بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, جمہوری اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہم ان کے انصار میں, ان کے آوان میں اور ان کے غلاموں میں شامل ہوں. ماتا Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.